بلاول کہتا تھا آرام سے ووٹ دے دو 26ویں ترمیم کے حق میں، نہیں تو ڈنڈے سے بھی کروا لیں گے۔ اوے پتر ہوں ڈنڈا چڑھیا ہے نا، ہوں پتہ لگا ڈنڈے دا، ادوں جڑے ڈنڈے نالوں ڈنڈے کولوں لوگاں نوں ڈرا رہا سا تیرے والے ہی آ گیا۔ اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے، پاکستان پہ خصوصی فضل اور کرم فرمائے۔ دنیا کے حالات اس وقت جنگوں کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا پسندیدہ ترین نوبل امن پرائز کا امیدوار جنگوں پہ جنگیں۔ میرا سوال ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ غزہ پہ حملہ جب ہوا، 1,00,000 کے قریب افراد شہید ہوئے، تو کون تھا ذمہ دار؟ کسی بچے سے پوچھ لیں، وہ بھی کہے گا نیتن یاہو اور ٹرمپ۔ فلسطین پہ حملے نیتن اور ٹرمپ، لبنان پہ حملہ کون ذمہ دار ہے؟ نیتن اور ٹرمپ۔ حزب اللہ پہ حملہ نیتن اور ٹرمپ، اور ایران پہ حملہ نیتن یاہو اور ٹرمپ۔ اور اب نیا تماشا دیکھیں، سعودی عرب پہ اور UAE پہ حملہ نیتن یاہو کرواتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کو ڈال دیں، ایران کے کھاتے ڈال دیں، ان کو آپس میں لڑا دیں۔ اللہ کا شکر ہے سعودی عرب اور ایران ابھی تک آپس میں لڑنے سے بچے ہوئے ہیں اور دشمن کی سازش کو سمجھ رہے ہیں۔ باقی اسلامی ملکوں کو بھی اللہ یہ ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا ابھی بھی امیدوار نوبل کا وہی ہے، کون؟ ٹرمپ۔ چلیں اس کو تو میں ذکر کر بیٹھا، پتہ نہیں پہلے بھی کہیں۔ دوسری بات، یہاں کل 2-3 دن سے ایک تماشا لگا ہوا کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے۔ اچھا، فقیر کا سوال یہ ہے کہ پہلے 26ویں اور 27ویں ترمیم سے ملک کو فائدہ ہوا؟ ملک کا کو بھلا ہوا؟ ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ گئیں؟ کوئی کیسے کروائی گئی تھیں؟ مولانا سے ایک ملاقات، کبھی بلاول آ کے جفیاں ڈال رہا تھا، کبھی زرداری ڈال رہا تھا، کبھی نواز ڈال رہا تھا، کبھی شہباز ڈال رہا تھا 26ویں ترمیم کے لیے۔ مولانا کو رات سونے بھی نہیں دیتے تھے۔ 26ویں اور پھر 27ویں آ گئی، 27ویں میں مولانا بنگلہ دیش کی طرف نکل گیا کہ میں بچا رہوں۔ لیکن سوال یہ ہے، 26ویں ترمیم نے ملک کا جو کچھ حشر کیا ہے، یہ سارے سیاستدانوں نے اس میں اپنا منہ مبارک سیاہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ کالا نہیں کہتا میں، چلو۔ بلاول کہتا تھا آرام سے ووٹ دے دو 26ویں ترمیم کے حق میں، نہیں تو ڈنڈے سے بھی کروا لیں گے۔ اوے پتر ہوں ڈنڈا چڑھیا ہے نا، ہوں پتہ لگا ڈنڈے دا، ادوں جڑے ڈنڈے نالوں ڈنڈے کولوں لوگاں نوں ڈرا رہا سا تیرے والے ہی آ گیا ہے۔ میں اس پہ زیادہ تبصرہ پنجابی میں نہیں کرتا، اس ڈنڈے کو بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ڈنڈا بلاول زرداری کی طرف تشریف لے آیا۔ چلیں یہ باعزت لفظ عرض کر دیتا ہوں، وہ ڈنڈا بلاول زرداری کی طرف تشریف لے آیا ہے، اور آج کل اس ڈنڈے سے پریشان ہیں ابا جی بھی اور صاحبزادہ صاحب بھی۔ جدی پشتی ملک کے مالک، ملک ان کا غلام۔ آج بھی پٹو زندہ ہے، ملک غلام۔ پٹو دیا نسلاں، پٹو نے بھی ملک نال ظلم اور زیادتی کی، بیڑا غرق کیتا ملک دا، اور یہ بھی جی بھر کے لوٹ لوٹ کے بھی ان کا جی نہیں بھرا۔ یہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، یہ پاؤں اور قدموں میں گرے ہوئے ہیں، جی پاجی جویں کہندے ہو، بس سانوں حکومت چاہیے تھی، سندھ کی حکومت بھی اور فنڈز بھی جتنے ہمیں اربوں مل رہے تھے پورے چاہیے۔ اب وفاق کو خیال آیا ہے، اور میں سوچتا ہوں کبھی کبھی صحیح آیا ہے، صوبائی حکومتوں کو جو پیسہ دیا گیا ہے، صوبائی حکومتوں نے پیسے کا کیا حشر کیا؟ سندھ کی حکومت لوٹ کے باہر، اور پنجاب کی مہارانی 12 ارب کا جہاز، جس کا صرف ایک جہاز کا سالانہ خرچہ 84 کروڑ روپیہ، یہ ہے جو فنڈ ان کو ملتا ہے NFC ایوارڈ کے ذریعے، اس کا حال یہ ہو رہا ہے۔ عوام کا جینا مشکل کر دیا۔ پٹرول ڈلوانے والا جب موٹر سائیکل میں لیٹر پٹرول ڈلواتا ہے
اتنا بڑا منہ بھر بھر کے گالیاں بھی دیتا ہے، بد دعائیں بھی دیتا ہے، گھروں میں مائیں بد دعائیں دے رہی، گیس کا سلنڈر بھروانے بیچتی ہے روز تو ساتھ بد دعائیں بھی دیتی، لیکن ان کو کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ جہاز لیا ہوا ہے، پہلے جب نہیں تھا جہاز اس وقت بھی جب جانا ہوتا تھا تو ان کو جہاز تو مل جاتے تھے، ان کے لیے حاضر، ایئر فورس کے جہاز بھی حاضر، ان کے لیے پرائم منسٹر والا جہاز بھی حاضر، اب باقی بھی سارے جہاز حاضر، اور بھر بھر کے جہاز، کام 2 بندوں کا، زیادہ سے زیادہ 4 بندوں کا، 10 کا جہاز بھر بھر کے، پوری فیملیاں، ایک دائیں طرف بیٹھی ہے، ایک بائیں طرف بیٹھی ہے، اب وہ بھی اپنے آپ کو اب پرائم منسٹر تو کیا پتہ نہیں کیا سمجھتی ہیں۔ اب بات میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ 28ویں ترمیم کا شور ہے، اس میں ان لٹیروں سے فنڈ تو واپس لینا چاہیے، لیکن دوسری بات جو آ رہی ہے، جی ووٹر کی عمر 25 سال کرنے کا پروگرام بن رہا ہے۔ نوجوان بڑے خطرناک ہیں، نوجوانوں کو مریم بلاتی ہے جلسے میں تو قیدی نمبر 804 کے نعرے لگاتے ہیں، اگر ڈی جی آئی ایس پی آر بلاتا ہے تو پھر بھی وہ بچے بھی چھوٹے چھوٹے نعرے لگاتے ہیں۔ ان کا حق چھین لو، ان کا حق رائے دہی 18 سال سے، لوگ تو نیچے لانے کی بات کر رہے تھے، 18 سال والوں کو بھی حق نہ دو، 19 سال والوں کو بھی، 20 سال والوں کو بھی، 21 22 23 24 25 سال تک ان کو ووٹ کا حق ہی نہ دو۔ یہ بول ہی نہیں سکتے، یہ بیوقوف ہیں، یہ پاگل ہیں، یہ دنیا جہان، یہ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، یہ انجینئر بن سکتے ہیں، یہ پائلٹ بن سکتے ہیں، یہ جنرل بن سکتے ہیں، یہ پروفیسر بن سکتے ہیں، یہ سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، یہ ووٹ نہیں ڈال سکتے، اس لیے کہ اس عمر کے نوجوان تو ووٹ نواز شریف کو اور زرداری کو نہیں دیں گے، سندھ کے بھی نہیں دیں گے، پنجاب کے بھی نہیں دیں گے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا والے تو پہلے ہی نہیں دیتے۔ تو اب کام پھنسا ہوا ہے، یہ 25 سال والی عمر پہ نہیں پھنسا ہوا، اس پہ حکمرانوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے، 25 کی بجائے 40 سال کر دو، ان کو پھنسا کہاں ہوا ہے؟ ہمارے فنڈ جو ہیں این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے جو اربوں ہمیں ملتے ہیں وہ ہمارے پاس ہی رہنے دیں، باقی سارا کچھ آپ لے لیں، اختیار جتنے آپ چاہتے ہیں ہم دے دیتے ہیں آپ کو، لیکن یہ مال جو ہمیں ملتا ہے نا، یہ مال ہم سے نہ چھینیں، مال ہمارے پاس ہی رہنے دیں، یہ مال کا سارا جھگڑا ہے، مال کا کھیل ہے، لیکن اللہ کرے کوئی ایسا سسٹم بنے صاف شفاف ستھرا کہ قوم کا پیسہ محفوظ ہو جائے، کوئی بھی نہ لوٹ سکے، نہ وفاق والے اور نہ صوبوں والے، قوم کا پیسہ قوم کی امانت ہے، یہ قوم پہ خرچ ہو، عوام کو ریلیف ملے، بجلی کے بلوں میں، گیس کے بلوں میں، پانی کے بلوں میں، پیٹرول میں، اور اشیاء صرف جو مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہیں ان میں عوام کو ریلیف ملے۔ عوام کی دلچسپی تو یہ ہے، نہ 26ویں ترمیم میں عوام کو کوئی ریلیف، نہ 27ویں میں عوام کو کوئی ریلیف، اور 28ویں میں تو ابھی وزیر قانون کہتا ہے کوئی زیر غور ہی نہیں ہے، اور پچھلی دفعہ بھی جب جس دن آ رہی تھی اس سے میرا خیال ہے 2-4 گھنٹے تک پہلے بھی وزیر قانون کو پتہ ہی نہیں تھا ترمیم کون سی آ رہی ہے، کہاں ہے، نہ ایم این ایز کو پتا تھا، نہ وزیر قانون کو پتا تھا۔ اب بھی آئے گی، بلاول صاحب وہ ڈنڈا بھی ساتھ آئے گا، جو جس سے آپ دوسروں اپوزیشن والوں کو ڈراتے تھے نا، اور آپ چوں بھی نہیں کر سکیں گے، آپ انگوٹھا ایک نہیں، آپ ہاتھوں کے بھی اور دونوں پاؤں کے بھی انگوٹھے انگلیوں سمیت لگائیں گے، آپ کے ابا جان بھی لگائیں گے۔ آپ کو 25 سال 18 سال والا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک مسئلہ مجھے ہے، اب مجھے خدشہ ہے کہ اگر نوجوانوں کو اس طرح کوشش کی گئی کہ سسٹم سے فیصلہ کرنے کا حق دینے سے باہر کر دیا گیا تو اس ملک میں بہت تیزی سے انقلاب کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ انقلاب تو لکھا ہوا ہے دیوار پہ، نوشتہ دیوار ہے، انقلاب تو آنا ہے۔ یہ جو کچھ چل رہا ہے یہ اس طرح چل نہیں سکتا، لوگ آئیں گے، لیکن اگر آپ نے یہ کیا تو میرا خیال ہے نوجوان تو کھڑے ہو جائیں گے جلدی۔ اور بنگلہ دیش میں بھی نوجوانوں نے طبیعت ٹھیک کر دی تھی چند دنوں کے اندر اندر آ کے، وہ کیا تھی شیخ حسینہ واجد کے کیا تھی، وہ روٹی پکوا کے کو کڑائی شڑائی اس نے رکھی ہوئی تھی، کھانے لگی، انہوں نے کہا بی بی ہیلی کاپٹر آ گیا، بھاگنے کی کوشش کرو، ہجوم آ گیا ہے، نوجوان آ گئے ہیں، اسٹوڈنٹ آ گئے ہیں،
बीबी को एक लुकमा खाना भी नसीब नहीं हुआ और भाग गई अपने सरपरस्तों के पास। उसका सफ़र तो मुख्तसर था इसलिए कि साथ ही इंडिया है, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने तो भागने की तैयारी अमेरिका की हुई है, इसलिए कि पॉलिश ही वहाँ मारी है और राज़ी उसी को किया है। और वो कितना को राज़ी है चंद दिनों तक आपको पता लग जाएगा। वो पाकिस्तान पे कितना राज़ी, खबरें तो उन्होंने देना शुरू कर दी ना। साइफर निकाल दिया, साइफर पे खान ने कहा कि मेरी हुकूमत तब्दील करने के लिए अमेरिका से आर्डर आया। उस वक्त मैं अब नाम नहीं लेता इसलिए कि हम तो लिहाज ही करते हैं। उस वक्त के ज़िम्मेदारों ने कहा नहीं जी नहीं, ये झूठ है, साइफर कहाँ से आया, कोई है ही नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या आया था? आया ये था कि हुकूमत बदल दो। किसको आया? बाजवे को। आना तो प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था साइफर, आया बाजवे को। और बाजवे ने जो बेशर्मी का मुजाहरा किया ना, सारी हद अमेरिका की गुलामी में इस हद तक गिर गया कि अपने मुल्क की मुंतखब हुकूमत को तबाह बर्बाद कर दिया। उस दिन कासिम सूरी ने जो रूलिंग दी थी वो बहुत सही थी, हक थी। काश अदालतें बिकाऊ माल ना बनती, उस दिन अदालतें अपने टांगों पे खड़ी हो जाती तो आज मुल्क को ये हाल ना देखना पड़ता। यूसुफ रज़ा गिलानी, जरदारी, नवाज, शहबाज, मरियम, बिलावल, पता नहीं कितने को नाम है जो मजाक उड़ाते थे, कुछ साइफर है ही नहीं जी, ऐसे झूठ है जी, ऐसे ड्रामा है जी, ऐसे फ्रॉड है। फ़कीर की राय ये है, अगर सुनने वाले फैसला करें तो नीचे कमेंट्स करें कि फ़कीर की ये राय सही है या गलत है। उस वक्त जिस सियासतदान ने, मौलाना भी उनके साथ थे, जिस सियासतदान ने जानते हुए कि साइफर आया है, आर्डर आया है, मौलाना ने तो बाद में बता दिया कि हमें बाजवे ने बैठ के कहा था कि मुझे आर्डर आया है कि तुम्हारे आसानियाँ कर देंगे तुम्हारे लिए, इसको छुट्टी करवाओ, इस पे खिलाफ अदम, अगर तुम ना लाए तो अमेरिका ये कर देगा वो कर देगा, धमकिया में दिलाया था। तो जिन सियासतदानों ने ये जानते हुए कि अमेरिका के आर्डर पे हम मुंतखब हुकूमत को फारग कर रहे हैं और अमेरिका की गुलामी पे मोहर तस्दीक सबत कर रहे हैं कि हम गुलाम इब्ने गुलाम हैं, गुलाम रहेंगे, जो तुम इशारा करोगे तुम्हारे इशारे पे मुंतखब हुकूमतें भी कुर्बान कर देंगे। आप मुझे फैसला दें कि क्या वो सब बददियानत और नाअहल नहीं हो गए? अब जब अमेरिका के अखबार ने वो पूरा साइफर छाप दिया तो क्या उन सियासतदानों को कौम से माफ़ी मांग के सियासत से हमेशा के लिए मुस्तफ़ी नहीं हो जाना चाहिए कि हमने धोखा किया कौम के साथ, धोखा हमारा पकड़ा गया। खान जलसों में मार्च में 9 अप्रैल को उसकी हुकूमत ख़त्म की गई, वो जलसों में कहता था अल्लाह अल हक है, अल्लाह सच का रब है, ये सच जो है ये जाहिर हो जाएगा। वो सच 4 साल बाद आज सर चढ़ के बोल रहा है। आज दुनिया में मीडिया का इशू साइफर साइफर साइफर। तो जो जिम्मेदार हैं बहादुरी का मुजाहरा करें, दलेर बने, अपनी जिम्मेदारी कबूल करें कि हमने मुल्क के साथ धोखा किया था, मुल्क के साथ ज्यादती की थी, मुल्क तरक्की की राह पे जा रहा था। फैसलाबाद में टेक्सटाइल मिलें चल रही थी, मजदूर नहीं मिलते थे, किसान खुश था। हमने एक चलती हुई मईशत को रोका, बेड़ा गर्क किया और अब बकौल वज़ीर दाखिला 100 अरब मुल्क से गायब किया और यहाँ जो लूट मार करके जो कुछ किया उसका तो हिसाब होगा एक दिन। ये खुद ही हिसाब लेने वाला को ना को। मैं अल्लाह पाक के घर से हमेशा इस उम्मीद से हूँ कि ये मुल्क बना है बहुत बड़े लोगों ने, जो औलिया अल्लाह थे, जो मुखलिस थे, जो पाकिस्तान के नारे से मोहब्बत करते थे, उनकी कुर्बानियों से बना है। अल्लाह ने इसकी हिफाजत फरमानी। कोई ना कोई मर्द मुजाहिद, जो मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी इसी फ़ौज में से आएगा, कोई मर्द मुजाहिद उठेगा और एहतसाब करेगा। साइफर पे भी कोई कमीशन बनेगा इंशाल्लाह। ये नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा आके। और जो जिसने मुल्क से गद्दारी की है, आइन से गद्दारी की है, उनको कटहरे में लाया जाएगा। इसकी बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती थी सुप्रीम कोर्ट पे। काश
ہمارے جج صاحبان حق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، ڈٹ جاتے، اور سارے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لا کے قوم کو ان کے چہروں سے نقاب اتار کے دکھاتے کہ یہ دیکھو یہ لیڈر نہیں ہیں، یہ رہنما نہیں ہیں، یہ تو غدار ہیں قوم کے، یہ تو ایجنٹ ہیں، یہ ٹاؤٹ ہیں، یہ ویزے کے لیے، یہ شہریت کے لیے، اور کسی ملک سے مال لینے کے لیے، وطن قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اپنے عوام کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، یہی کہہ سکتا ہوں۔ بہت کچھ کہنے کو دل کرتا ہے، لیکن بہت ساری چیزوں کا خیال آتا ہے تو پھر رک جاتا ہوں، بیمار آدمی ہوں، لیکن یہ سوچتا ہوں اگر ہم بھی نہ بولے، حق نہ بولا، خاموشی اختیار کی، تو کل ظالموں کے ساتھ ہمارا بھی گریبان پکڑا جائے گا کہ تمہیں زبان دی تھی، تمہیں ممبر دیا تھا، تمہیں بولنے کا حکم دیا تھا، اور ظالموں کا ساتھ نہ دینے کا حکم دیا تھا۔ اپنی آخرت کے لیے بول رہے ہیں، اپنے ملک کی بقا سالمیت کے لیے، اپنی قوم کے غریب کے لیے، اپنے قوم کے ایک ہر فرد کے لیے جو حقدار ہے اس کے حق کے لیے بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔